السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عبداللہ آج اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بروز اتوار 6 مارچ 2022 1443 ہجری 2 شعبان کو آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عارف الدین کلیم عمری مدنی حفیظ اللہ کا اور ادارے میں موجود تمام مرد و خواتین کا میں تہہ دل سے آج اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جس میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعویٰ ورکشاپ، اسٹریٹ دعویٰ ٹریننگ پروگرامز، اسلامک کٹ کیمپس، اسلامک کوشچن اینڈ آنسر انٹریکٹیو سیشن، اسلامک کونسلنگ، فری قرآن اور اسلامک لٹریچر کوریئر کے ذریعے سارے ہندوستان میں کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ الف ٹی وی کے لیے علماء کے دینی بیانات کے ریکارڈنگز کیے جاتے ہیں۔ شرعی سوالات یا مسائل آج کے عالم کے مخصوص نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے سوال بھی کی جا سکتے ہیں، جس کا واٹس ایپ نمبر ہے 9392740862۔ انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جوابات حاصل ہوں گے۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کے شعبہ خواتین محترمہ بنت احمد جو کہ LLB کے طالبہ علم ہیں، آپ کی نگرانی میں الف ٹی وی کے ایکٹیویٹیز انجام دیے جاتے ہیں۔ محترمہ بنت احمد ہر روز 4:45 PM سے 5:30 PM 45 منٹس کی آپ کی آن لائن اسلامی کلاس ہوتی ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کے خواتین کو بھی اس میں حصہ دلا سکتے ہیں۔ الف ٹرسٹ کے تحت ہر منگل ریشن ڈسٹریبیوشن، ہر جمعہ فوڈ ڈسٹریبیوشن، اولڈ ایج ہوم میں لنچ ارینجمنٹ، گورنمنٹ چلڈرن ہاسپٹلس میں فروٹ ڈسٹریبیوشن اور ہر سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے الحمدللہ۔ اور مردراز علماء کے لیے اور عالمیت کے طلباء کے لیے ہر ماہانہ اسٹائپنڈس مہیا کیا جاتا ہے۔ خانس ایڈوکیٹس اینڈ ایسوسیٹس کی جانب سے لیگل اویئرنیس پروگرام، فری میٹریمونیل کاؤنسلنگ اور لیگل گائیڈنس فار لاء اسٹوڈنٹس کیا جاتا ہے۔ اور لیگل کے کچھ بھی ویڈیوز یوٹیوب پر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ایڈوکیٹ نظام صاحب کے ویڈیوز اویلیبل ہے، یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب میں آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عارف الدین کلیم عمری حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جامعہ دارالسلام عمر آباد سے 1981 میں فراغت حاصل کیے ہیں اور جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ مدینہ برانچ سے آپ نے 1987 میں حاصل کیے ہیں اور اب آپ فی الحال داعی کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر فضیلت الشیخ عارف الدین کلیم عمری مدنی حفیظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے بیان کا آغاز کرے بعنوان نوجوانوں کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریاں۔ شیخ عارف کلیم مدنی حفیظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان إلى يوم الدین۔ اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کی اہمیت اور ان کی ذمہ داری پر اظہار خیال کروں گا۔ یہ موضوع ہر زمانے میں برننگ ٹاپک رہا ہے، کیونکہ نوجوان ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی تربیت، ٹریننگ ضروری ہوتی ہے۔ تو آج میں اس موضوع پر تاریخ کے حوالے سے کچھ گفتگو اور موجودہ صورتحال میں نوجوانوں کو کس طریقے سے اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، اس پر میں اظہار خیال کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ کہف میں کہا گیا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ وہ چند نوجوان تھے، اللہ پر ایمان لائے تو ہم نے ان کو ہدایت سے نوازا اور ان کی ہدایت میں زیادتی عطا کی۔ سورہ کہف کی چند آیتوں کے بعد
اس واقعے کی تفصیلات کئی آیتوں میں موجود ہیں۔ یہ نوجوان ٹین ایج کے تھے، یوں سمجھیے 17 سے 20-22 سال کے درمیان میں، 20 سال کے درمیان میں، اور ان کی تعداد زیادہ سے زیادہ 7 تھی، اور اس وقت کا بادشاہ بڑا ظالم تھا۔ یہ ایمان لے آئے تو ان کو ان کی جان کے لالے پڑ گئے، تو وہ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے ایک پہاڑ پر، غار پر چلے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بادشاہ، ظالم بادشاہ سے بچانے کے لیے ان کو سلا دیا، اور وہ نیند کی مدت طویل تھی، 309 سال تک وہ سوتے رہے۔ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا آیت ہے، نشانی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے حفاظت فرماتا ہے۔ یہ تاریخ کا قرآن کے اندر سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے جو کئی درس دیتا ہے، کئی درس دیتا ہے، اور اس پر علماء کرام نے بڑی سیر حاصل کتابیں لکھی ہیں اور دعوتی نقطۂ نظر سے اس پر گفتگو کی ہے۔ قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو نوجوانی کے قصے بہت ملتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گیا کہ یقال لہ فتن، ایک نوجوان ہے جو ان کے درمیان میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا فتن، فتن کا مطلب جو 18, 19, 20 سال کے درمیان میں رہے، ٹین ایج میں رہے، اور ایسے نوجوان کی داستان قرآن میں اتنی تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور قوت کے خلاف میں اعلان کیا۔ نمرود، دنیا میں 4 لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی، جس میں سے 2 مسلمان ہیں اور 2 غیر مسلم۔ جو 2 مسلمان ہیں اس میں ایک سلیمان علیہ السلام، دوسرے ذوالقرنین، اور جو 2 غیر مسلم ہیں اس میں سے ایک نمرود اور دوسرا کہا جاتا ہے سکندر، الیگزینڈر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ پوری دنیا کا پاور، پوری دنیا کی طاقت اس کے پاس تھی، اور اس کے مقابلے میں ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ سارا میڈیا، ساری فوج، ساری قوت ایک نوجوان سے ٹکرا رہی ہے۔ تو یہ کتنا بڑا جگر اور کتنا بڑا حوصلہ جو انہوں نے اس وقت دنیا کے سامنے اپنی ثبات قدمی کے سلسلے میں پیش کیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک طریقے سے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، رول ماڈل ہے ایک نوجوان کی وجہ سے۔ صحابہ کرام یا انبیاء کرام جو بھی جتنے بھی آئے ہیں، یہ سب جوانی میں ایک جوانی کی زندگی اس معاشرے میں گزار کر نبی بنائے گئے، اور ان کے تجربات جو جوانی میں تھے اس کا انہوں نے بھرپور، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اس کو وحی کے ذریعے اس کی تربیت کی۔ آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات کو دیکھیے۔ آپ جوانی میں بڑے طاقتور تھے، اتنے طاقتور تھے کہ ایک گھوسا ایک خپتی کو مار دیا کسی کی ہمدردی میں، ان کی
بنی اسرائیل کے ایک آدمی نے شکایت کی خپتی کے تعلق سے، انہوں نے اس کو ایک غصے میں گھونسا مار دیا، وہ مر گیا۔ ایک مرتبہ ایک پتھر پہ گھونسا مارا انہوں نے جوانی میں، پتھر پہ گھونسا مارا، پتھر کے اندر یوں سمجھیے کہ گڑا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ وہ نہا رہے تھے، لوگ ان کے بارے میں غلط باتیں کرتے تھے، یہ ہمارے ساتھ مل کے نہیں نہاتے ہیں، ان کے اندر کوئی عیب ہے، وہ عیب ہم سے چھپانا چاہتے ہیں۔ تو یہ یہودیوں کا ماحول تھا کہ وہ بالکل بنی اسرائیل مادرزاد ننگے دریا کے کنارے نہاتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، بڑے شرمیلے تھے، تو وہ دور الگ علاقے پر اپنے کپڑے اتار کر وہ نہا رہے تھے، تو وہ پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ یہ روایت صحیح ہے، کوئی من گھڑت واقعہ نہیں ہے، امام مسلم نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو وہ پتھر وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا جس پر وہ رکھے تھے، اس طرف وہ بھاگا جس طرف لوگ موجود تھے۔ یہ اللہ کی ایک مصلحت تھی کہ لوگ ان کو اس حالت میں دیکھ لیں جو ان کے بارے میں غلط خیالات کر رہے ہیں۔ تو پھر اس پتھر کے پیچھے گئے، وہاں سے کپڑا لیا تو ان کو غصہ آیا، تو اس پتھر کو مار دیا نوجوان۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نوجوان کو طاقتور ہونا چاہیے۔ اسی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ وہ مدائن جاتے ہیں، مدائن میں بستی میں جب داخل ہوتے ہیں تو بستی کے شروع میں ایک کنواں ہوتا ہے، وہاں دو جوان بچیاں کھڑی ہوتی ہیں۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں کنواں ہے، بستی والے کنویں سے پانی لینے آئیں گے، اس پر ایک بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، ڈھکن رکھا ہوا ہے پتھر کا، وہ اس کو چند لوگ مل کر اس کو اٹھائیں گے، پھر وہ اپنا پانی یہاں سے لے جائیں گے، اس کے بعد ہم آخری میں اپنا پانی لے جائیں گے۔ تو وہ پتھر جو کئی لوگ اٹھاتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو خود اٹھایا، اٹھا کے بازو رکھا اور بچیوں سے کہا کہ تم اپنا پانی لے جاؤ۔ وہ بچیاں آ گئیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ شعیب علیہ السلام سے اس واقعے کا ذکر کیا، اس واقعے کے ذکر میں انہیں بتایا کہ ایک نوجوان ہے اور اس نوجوان کی دو خصوصیتیں ہیں۔ ایک پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نوجوان طاقتور ہے، قوی، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ امانت دار ہے۔ یعنی ہمارا ماحول کیسا ہے کہ اگر کسی سے ذرا سا بات کرنے کا موقع مل جائے تو ہم اس کو طول کھینچتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کچھ نہیں کیا، کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی، ان کا کام کیا، ان کو اس کے بعد وہ اپنی جگہ، آپ اپنی جگہ۔ تو بچیوں نے جا کے ان کو کہا کہ ایسے آدمی کو جو طاقتور ہو اور امانت دار ہو، اس کو تو ملازم رکھ لینا چاہیے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہوا، کیا بات معلوم ہوئی کہ عورت ایسے آدمی کو پسند کرتی ہے جو طاقتور ہو جسمانی اعتبار سے، اور اخلاق میں وہ سب سے زیادہ امانت دار ہو۔ یہ ان بچیوں نے دنیا کو ایک اصول بتایا کہ مرد کا انتخاب ایسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بچیاں واپس آئیں، اس میں سے ایک قرآن نے بڑی پیاری تعبیر کی ہے کہ اپنی شرم و حیا کی چادر میں لپیٹی ہوئی آئیں، اتنی پیاری تعبیر کی ہے، اور صرف مختصر سی بات کی کہ تم نے ہمارے ساتھ جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ ہمارے ابا آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ گھر آئیے بس، اور کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اندازہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام کن اتار چڑھاؤ سے آئے ہیں، ایک پریشان کن ماحول سے نکل کر آئے ہیں، اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کے گھر آپ رہتے ہیں۔ تو قرآن میں انبیاء کرام کے جو واقعات وہ سارے جوانی کے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، یوسف علیہ السلام تو بچپن سے عزیز مصر کے گھر جوان ہوئے، خوبرو، بے انتہا جمیل، حسین، اتنے جوان و خوبصورت کہ جس عورت نے ان کو پالا پوسا وہ ان کی جوانی پر فریفتہ ہو گئی۔ تو وہاں پر
انہوں نے اپنے اخلاق کو کردار کو داغدار نہیں کیا، وہ بے داغ رہے۔ اس کے لیے یہ ایک درس ہے آج کل کے امت کے نوجوانوں کے لیے کہ اگر کردار کشی کا مسئلہ آتا ہے، یعنی کردار کو آپ کے بدنام کیا جاتا ہے، یا جہاں پر آپ کی اخلاقی برائی لوگ سامنے آپ کو مبتلا کرنا چاہتے ہیں اخلاقی برائی میں، تو ایسی جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسی نوکری کو چھوڑ دینا چاہیے، ایسے محلے اور ایسے سوسائٹی کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بری تھے، کسی قسم کا کوئی انوالومنٹ نہیں تھا، اس کے باوجود وہ جیل کو ترجیح دیے، اس عورت کے خیالات کو یا اس عورت کی طرف مائل ہونے کو آپ نے ترجیح نہیں دی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی کے اندر ایسے مسائل عام لوگوں کے ساتھ بھی آ سکتے ہیں، جب انبیاء کے ساتھ آئے تو دوسرے لوگ بھی مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ آپ اپنے کردار کو صاف رکھیے، شفاف رکھیے، صاف و شفاف رکھیے، اور بالکل جو بھی اس سلسلے میں تکلیفیں آتی ہیں وہ تکلیفیں عارضی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ما کتب اللہ لنا، کہ ہمارے لیے جو تکلیفیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے حق میں ہیں، ہمارے خلاف میں نہیں۔ ہمارے حق میں ہے کیا مطلب؟ ہمارے لیے اس وقت وہ مصیبت دکھ رہی ہو لیکن آگے کے لیے وہ رحمت کا ذریعہ بنتی ہے، آگے کے لیے وہ بھلائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہم تصور نہیں کر سکتے وہ بھلائی کس راستے سے کب ہمارے پاس آئے گی، لیکن اس لمحے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے مصیبت نازل ہوگی۔ مصیبت نہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ الا ما کتب اللہ لنا، کہ اللہ ہمارے حق میں، لنا کہتے ہیں کسی کے حق میں خیر کا کام ہو، علینا کہتے ہیں کسی کے خلاف میں اس کے نقصان کی بات کی گئی ہو۔ تو یہاں پر قرآن نے کہا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے وہ ہمارے حق کے لیے ہے۔ تو اس لحاظ سے انسان کے موقف کو، جہاں اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو وہاں دیکھیں، وہ اس کو برداشت کرے، اور اس کے ساتھ جو بہتر معاملہ ہو سکتا ہے اس کو لعن طعن ملامت یا اس کے لیے آپ صبر کو کھو دینا، استقامت کو کھو دینا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کو ترجیح دی۔ آج ہمارے بہت سارے نوجوان غلط کیسوں میں، غلط معاملات میں، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی جرم کے جیلوں میں ہیں۔ بہت سارے ان کے ساتھ مسائل آ رہے ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گے، یہ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا عوض دیکھا، ان کو، ان کی آنے والی نسل کو، ان کی آنے والی نسل کو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ بدلہ دے گا، اور وہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ یہ اللہ کو معلوم ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہیں معلوم ہے اور ایسی ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کے ساتھ کیا چیز، کیا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، ایک پتا زمین پر گرتا ہے، کروڑوں درخت ہیں، کھربوں پتے ہیں، اور کوئی بھی پتا درخت پر گرتا ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمہ اللہ۔ تو کیا ایک مومن کس تکلیف میں ہے، وہ کس درد سے اپنی آواز نکال رہا ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم ہے؟ کہ ایک پتے کا علم، جو پتا سوکھ گیا ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری نظر میں، جس کا کوئی مقام نہیں ہے، ہزاروں پتے گر جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کہ اس بندے کو کیسے نہیں جانتا جو جوان ہے اور اپنی جوانی کے ایام جیلوں میں گزار رہا ہے۔ تو اس کے پیچھے اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے انبیاء کرام کے واقعات ہمیں اس بات کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ انبیاء کی زندگی نمونہ ہے،
انبیاء کی زندگی ہمارے لیے درس ہے. ہمارے لیے قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کی زندگی ایک مکمل کتاب ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی میں بہادر تھے، امین تھے، صادق تھے، باحیا تھے، بہترین تاجر تھے، معاملات کے اندر بہت ہی شریف النفس تھے، کبھی کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. عین 25 سال کی جوان میں اپنے سے 15 سال بڑی خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ سے شادی کی. یہ جوانی کا کردار بے داغ تھا. اور جب آپ نبی بنائے گئے تو اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، اور آپ کا جو حلقہ تھا، اطراف کا صحابہ کرام کا جو مجموعہ تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمر کے تھے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ 37 سال کے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ 34 سال کے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 27 سال کے تھے، حضرت علی تو بچے تھے 10 سال کے. اور دیگر صحابہ حضرت زبیر 17 سال کے تھے، سعد بن ابی وقاص جوان تھے، عمار جوان تھے. بہت سارے جتنے صحابہ مکہ مکرمہ میں اسلام لے آئے وہ سب کے سب جوان تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی تکلیفیں اٹھانے والے، ہر طریقے کو برداشت کرنے والے. بلال، خباب بن ارت، خبیب، یہ تکلیفوں کو جھیلتے تھے اور جوانی میں تھے اسلام لانے کے بعد. تو یہ تمام نوجوان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور ان تمام کو کیا احساس تھا؟ ایمان کی حفاظت کی جائے. ایمان کی حفاظت کے لیے ہر تکلیف ان کے لیے ہیج تھی. ہر تکلیف، کسی بھی قسم کی تکلیف ان کو پتھریلے چٹانوں پر کھینچا جاتا، یا گرم ریت پر لٹایا جاتا، یا چٹائی میں آگ لگا کر اس کے اندر ان کو بند کر دیا جاتا، بھوکے رکھا جاتا، کپڑے چھین لیے جاتے، ہاتھوں میں میخیں ماری جاتی. عورتیں بھی شامل تھیں اس میں، زنیرہ شامل ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں. ایسے بہت سے مرد و خواتین جنہوں نے اپنی زندگیوں میں بہت ساری قربانیاں دیں. نوجوان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پسندیدہ طبقہ ان کو مخاطب کیا. یا معاشر الشباب، خاص طور پر اس کو مخاطب کرنا، ان کو چائز کرنا اور ان کی طرف اشارہ کرنا. یا معاشر الشباب، اے نوجوان، اے نوجوان لوگوں، اے نوجوانوں کی جماعت، اے نوجوانوں کا طبقہ. اتنے پیارے انداز میں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان کو ابھارا. کہا کہ جوانی کو ضائع مت کرو. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. ایک ایسی ضرورت جو ہر زمانے میں انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور جہاں انسان کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں اس پر قدغن لگاتے ہوئے کہا کہ تم شادی کر سکتے ہو تو کر لو. یعنی اس زمانے میں آج کی طرح برائیاں اتنے کھل کر نہیں تھیں. ہم جہنم لے کر اپنے ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں تھا اس زمانے میں، اور اتنی ڈھکی چھپی باتیں بھی نہیں تھیں اس طریقے کی. تو آج کا جو ماحول ہے، جس طریقے کی برائیاں ہیں، وہ چیز آج کے لیے زیادہ مناسب تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان نسل کی حفاظت کے لیے خاص طور پر کہا کہ اگر تمہارے پاس استطاعت ہے
تو فوری شادی کر لو. اگر استطاعت نہیں ہے تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم روزہ رکھو. یہ تمہاری آنکھوں کے لیے، تمہاری شرمگاہ کے لیے یہاں بڑی سیفٹی ہے. روزہ رکھنا یہ تمہارے اس قوت کو کنٹرول میں لائے گا. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، نوجوانوں کو محفوظ کرنا چاہتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے. آج ہمارے پاس ایک نوجوان طبقہ ہے جن کی سیلریاں 2 لاکھ 4 لاکھ 3 لاکھ مختلف قسم کی ہیں، اور وہ بیچلر ہیں. تو انسان کو یہ چیزیں بھڑکاتی ہیں ماحول کے لحاظ سے، اور وہ سارے اسباب ہیں. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ کوئی کسی کا دامن پاک رہا ہو. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، دیکھیے بڑا دردناک واقعہ، یہاں کا نہیں وہ بھی عرب دنیا کا. ایک لڑکی نے اپنا رشتہ بھیجا علی اعلان، کیا یوٹیوب پر، عرب لڑکی نے. اور اس لڑکی نے چیلنج کیا کہ میں اس لڑکے سے شادی کروں گی کہ جس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا اور وہ میڈیکل ٹیسٹ کے اندر یہ ثابت ہو کہ اس نے کسی نامحرم کسی عورت کو چھوا نہیں ہے، وہ کما رہا ہے، اس کی کمانا پن ضائع نہیں ہوا ہے. اگر میڈیکل ٹیسٹ میں وہ پاس ہوتا ہے تو میں اس سے شادی کروں گی. وہ لڑکی کہتی ہے میں 6 مہینے تک انتظار کی، کسی کا جواب نہیں آیا. عرب ملک کی بات ہے، عرب ملک کی بات ہے یہ. تو غیر عرب ملک کے اندر تو برائیاں تو بڑھ گیا ہے. وہاں دین ہے، وہاں اخلاق ہے، اس کے باوجود بھی ان کے پاس پاک دامنی کا یہ عالم کہ کوئی نوجوان اٹھ کر نہیں آیا. اس نے چیلنج کیا، اس نے مجھے ثابت کر دو کہ تم کما رہے ہو تو میں تم سے شادی کروں گی. عفت تو اسلام نے اس کا اہتمام کیا، اس کو بڑی شدت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی مرحلے میں کہہ دیا کہ تمہارے لیے یہ شادی کرنا تمہارے آنکھوں کی حفاظت کے لیے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کے لیے. قرآن میں جو احکامات آئے ہیں، آج کل حجاب کا مسئلہ چل رہا ہے، تو قرآن میں جو احکامات آئے ہیں وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے ایک ساتھ آئے. جیسے کہا گیا اقیموا الصلاۃ، مرد کے لیے بھی حکم ہے، عورت کے لیے بھی حکم ہے. آتوا الزکاۃ، ایک ہی بات میں کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. کتب علیکم الصیام، یہ مردوں کے لیے بھی ہے عورتوں کے لیے بھی ہے. اسی طریقے سے حج کا ذکر ہے، تو ایک ہی آیت کے اندر دونوں کو ذکر کیا گیا ہے. لیکن پردے کے سلسلے میں مردوں کو الگ ذکر کیا گیا ہے الگ صیغے کے ساتھ، اور عورتوں کو الگ ذکر کیا گیا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مردوں سے کہو اپنی نظریں نیچی کرو. پھر یہ اس پر اکتفا کر کے عورتوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا. پھر عورتوں سے کہا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں. یعنی اس حکم کو قرآن نے جہاں دونوں کو مشترک حکم دیا تھا، یہاں پر انسان کی عزت کو، عصمت کو، اس کی پاک دامنی کو محفوظ کرنے کے لیے مرد کو الگ تعلیمات دیں، عورتوں کو الگ تعلیمات دیں، اور یہ بتایا کہ تم، اور اس کا سبب بھی یہ بتایا کہ یہ تمہارے عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوجوانوں کے لیے بڑی اہم ترین حدیث ہے. آج کے دور کے لحاظ سے ہم اس کو دیکھتے ہیں. یأتی علی الناس زمان، یأتی علی الناس زمان الصابر فیہ علی دینہ کالقابض علی الجمر. ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں. ثلاثیات ترمذی میں اس حدیث کا ذکر ہوتا ہے. کہا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دین پر عمل کرنا
آگ کے شعلے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے، آگ کے شعلے کو ہاتھ میں پکڑنا ہے۔ تو فی زمانہ اگر آج کا نوجوان اپنی عزت و عصمت محفوظ کر رہا ہے، اپنی نظریں نیچی کر رہا ہے، اپنا لباس شرعی رکھ رہا ہے، چہرہ متشرع رکھ رہا ہے، تو یہ مجاہد ہے، فی زمانہ مجاہد ہے۔ اس کی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بڑی شان ہے کہ جس زمانے میں برائیاں قدم قدم پر ہیں، ہاں، ہر منٹ آپ کے پاس واٹس ایپ پر کیا آئے گا پتہ نہیں، کون کس طریقے کا میسیج بھیج دے گا، آپ کھولیں گے کس چیز پر آپ کی نظر پڑے گی بتا نہیں سکتے۔ ایک تو عذاب ہے، ایک مصیبت ہے، ایک برائی ہے جو ہمارے ہاتھوں کے اندر ہم مجبوری کے تحت اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہماری بچیاں پردہ کرتی ہیں تو وہ ایک جہاد ہے۔ ایسی لڑکیاں جو شریعت کی پابند رکھتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں، اپنی عزت کو محفوظ رکھتی ہیں اور دین کا خیال رکھتی ہیں، غلط موبائل کا استعمال نہیں کرتی ہیں، تو یقیناً مانیے ایسی لڑکیوں کو سونے میں بھی تول کر ان کو مہر دیا جائے تو کم ہے آج کے زمانے میں، اس کے مقابلے میں جو اس کا غلط استعمال کرتی ہیں اور اپنی عزت و عصمت کی اہمیت نہیں سمجھتی، پردے کی اہمیت نہیں سمجھتی، دنیا کے لاگ لپیٹ میں رنگ رلیوں میں رہتی ہیں، تو میری نظر میں اس لڑکی کے وزن کے برابر مٹی بھی زیادہ ہے۔ تو نوجوانوں کو اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے کرنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 5 باتوں کی طرف نصیحت کی، کہا اغتنم خمسا قبل خمس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرماتے ہیں وہ وحی کے ذریعے ہوتی ہے، آسمانی نصیحت ہے، آسمانی نصیحت ہے، کوئی ایسا بورڈ پہ لکھا ہوا یا کسی دیوار پر لکھا ہوا قول نہیں ہے، آسمانی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ بتاؤ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے تم سمجھ لو کہ یہ تمہارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، غنیمت جان لو۔ 5 چیزیں 5 چیزوں سے پہلے کے بعد آتی ہیں، تو 5 چیزیں جو بہتر ہے پہلے آ رہی ہیں اس کا تم صحیح استعمال کرو۔ اغتنم خمسا قبل خمس، اس میں کہا گیا شبابک قبل حرمک، تم بوڑھے ہو جاؤ گے، کھوسٹ ہو جاؤ گے، ادھیڑ عمر کے ہو جاؤ گے، جوانی کو صحیح یوز کرو، جوانی کو صحیح استعمال کرو، کیونکہ جوانی کی عبادت بڑھاپے کی عبادت سے بہت زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک نوجوان ہے، شاب ہے، اور اس کی جوانی پروان چڑھی ہے اللہ کی عبادت میں۔ اللہ کی عبادت میں مطلب نماز کی حد تک نہیں، زندگی عبادت ہے، یعنی اس نے زندگی میں خلاف تقوی کوئی کام نہیں کیا، یہ مطلب ہے۔ شاب، ایسا نوجوان جس نے اپنی زندگی کی، یعنی جس طریقے سے عبادت میں انسان کوئی غیر شرعی حرکت نہیں کرتا، کوئی معمولی قسم کی غلطی بھی نہیں کرتا، خلوص اور اخلاص اور تقوی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کی جوانی اس کی پروان چڑھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ سبعۃ فی ظلہ لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیبوں میں ہوگا کہ جہاں قیامت کے دن وحشت، ہولناکی، انتہائی درجے کی مصیبت دنیا تمام حشر میں جمع ہونے والوں پر ہوگی، اور ایسا نوجوان اس عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی چیز عطا کرے گا کہ جس کی زندگی پاک گزری ہو، اللہ کی عبادت میں گزری ہو، اس کے اخلاق اور حسن سلوک میں گزری ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقابی روح
جب پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، ہاں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، تو یہ آسمان میں اللہ کے برگزیدہ بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فی زمانہ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں بہت ساری آزمائشیں ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ دیکھیے قیامت کے دن جو سوالات کیے جائیں گے ان 5 سوالات میں سے 2 سوال ہمارے وقت کے تعلق سے۔ پوری زندگی ہم نے کہاں گزاری، ہمارا وقت ہے، ہم وقت کو یوٹیلائز کر رہے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہیں، گھنٹوں ٹی وی پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھنٹوں آپ نیٹ پر لگے ہوئے ہیں، گھنٹوں مجلسیں سجائے ہوئے ہیں۔ ہاں، جس مقصد کے لیے گئے وہ مقصد ایک سائیڈ میں ہو جاتا ہے اور دوسری چیزیں ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتی ہیں۔ ہم جیسے ایک دعوت میں گئے، ایک گھر کی دعوت ہے، گھر کے کچھ آداب و اصول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھے ہیں، آدھی رات گزر جاتی ہے، پھر اس کے بعد زندگی سویرے کی متاثر ہوتی ہے۔ دعوتوں میں جاتے ہیں، ولیمے کی دعوتوں میں جاتے ہیں، ہاں کھانا کھا لیے، متعلقہ لوگوں سے مل لیے، لیکن اس کے بعد خواتین اپنی گفتگو میں لگی ہوئی ہیں، مرد پھنسے ہوئے ہیں، مرد اپنی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، خواتین پھنسے ہوئے ہیں۔ ارے بڑے عرصے کے بعد مل رہے ہیں، بات چیت کریں گے، اور وہ وقت اتنا ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ نوجوان ٹی وی پر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، T20 دیکھ رہے ہیں 4 گھنٹے، ون ڈے میچ دیکھ رہے ہیں 8 گھنٹے، مختلف قسم کے پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ نوجوان اپنی زندگی کا وقت برباد کر رہے ہیں۔ وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، خاص طور پر جوانی کے وقت کے بارے میں۔ ان شبابہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں فنا کیا۔ فنا کیا مطلب ڈسٹرائے، اس کو تباہ کرنا، برباد کرنا۔ تو جوانی کے لمحات کو تم نے کہاں برباد کیا۔ یہ عبادت جوانی کی بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو جوانی کے لمحات کو سیر و تفریح میں، کھیل کود میں، لہو و لعب میں، دنیاوی رنگینیوں میں، عیش و عشرت میں، کھانے پینے میں، اور دوسرے پہلو سے، دین کے پہلو سے، دعوت و تبلیغ کے پہلو سے، قرآن کی تلاوت، نمازوں کا اہتمام، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، 7 ان آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے، 7 آدمیوں میں سے ایک آدمی وہ ہے جس کا ربط مسجد سے ہوتا ہو، اس کو یہ خیال ہوتا ہو کہ اب میری نماز اور ختم ہوئی، اب دوسری نماز کے لیے میں مسجد کو کب جاؤں۔ اپنی مصروفیت کو بالائے طاق رکھ کر کاؤنٹر کو چھوڑ کر اٹھنا معمولی بات نہیں ہے۔ کاؤنٹر کو چھوڑ کر اٹھنا، کمانے والا دکاندار، اس کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ شیطان کہتا ہے تیرے قدموں میں پیسوں کی بارش ہو رہی ہے، وہاں کہاں جائے گا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے تیرا نقصان ہو جائے گا، 10 منٹ 20 منٹ تیرا نقصان ہو جائے گا، تو بعد میں بھی پڑھ لے سکتا ہے۔ مختلف قسم کے وسوسے اس میں آتے ہیں، تو یہ آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش میں جو کامیاب ہوگا، مسجد سے ربط رکھے گا، وہ نوجوان۔ ان 7 آدمیوں میں جو سلسلے میں کہا ہے، کہیں نہ کہیں جوان ٹکراتا ہے۔ امام عادل، بادشاہ امام عادل ہو، وہ جوان بھی ہو سکتا ہے، بوڑھا بھی ہو سکتا ہے، اس کو سایہ ملے گا۔ وہ نوجوان جس کو کسی عورت نے دعوت دی ہو، خوبصورت عورت نے دعوت دی ہو، نوجوان۔ آج ہم ایک میسج سے پھسل جاتے ہیں، کوئی لفٹ مانگتا ہے پھسل جاتے ہیں، کوئی ملتا ہے اس کے ساتھ ہم چیٹنگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو قرآن نے کہا، حدیث میں بتایا گیا کہ وہ آدمی جو
زمانے کی خوبصورت ترین ذات منصبن، اس کی پوزیشن ہے، وہ ہائی فائی لیول کی عورت ہے، اس کی پوزیشن ہے، اس کو رسوخ حاصل ہے، سیاسی رسوخ حاصل ہے، پیسہ ہے، منصب ہے، تو نوجوان اس کو ریفیوز کرتا ہے، نوجوان اس کو ریفیوز کرتا ہے. ہاں تو ہم دیکھیے کہ نوجوانوں کے واقعات قرآن اور حدیث کے اندر آتے ہیں کہ 3 نوجوان پھنس گئے، غار میں پھنس گئے، تو تینوں نے کیا کی؟ ایک نوجوان نے کہا میں نے رات بھر اسی لیے کہ میرے بچے بلبلاتے رہے، میں اپنے والد کو دودھ کا پیالہ نہیں دے سکا، میرے بچے سو گئے، میں رات بھر جاگ کر کھڑے رہ کر اپنے والد کا دیا. نوجوان کا تقویٰ والدین کی خدمت کے لیے. ہاں ایک نوجوان نے کہا کہ میں نے اپنی مزدوری لینے سے، جس نے مزدوری کا انکار کیا تھا، میں نے اس کی مزدوری کا حق ادا کیا، اس کے لیے الگ انتظامات کیے. ہاں اور تیسرے نے کہا کہ میں اب کسی انسان کی بھول رہا ہوں میں واقعہ، وہ حدیث میں ہے، بخاری کی صحیح روایت ہے کہ اس نے دعا کی ہاں کہ ایک نوجوان اپنی چاچازاد بہن کے ساتھ زنا کرنا چاہ رہا تھا، اور جب وہ اس فعل کا مرتکب کرنے والا تھا، اس لڑکی نے کہا، وہ بھوک کی وجہ سے وہ اس عمل پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس کی غربت دور ہو جائے گی، اس کو پیسہ. اس نوجوان سے اس نے لڑکی نے واسطہ دلایا، اللہ کی خاطر تم چھوڑ دو. تو اس نوجوان کہتا ہے میں نے اللہ کا خوف کھایا، تو وہ اس مصیبت سے نجات پائے جس کے اندر وہ نجات کا کوئی ذریعہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کوئی ایسے اسباب، کوئی ایسے حالات نہیں تھے جن کو اس میں بچنا چاہیے. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اس بات کی طرف نوجوانوں کو اشارہ کرتے ہیں. تو ہماری زندگی میں ان بچوں کی رہنمائی کیسے ہو، بچوں کو گمراہی سے کیسے بچایا جائے، کچھ منٹ میں اس پر ان کو نصیحت کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ نوجوان کا اگر عقیدہ مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو تو بہت ساری برائیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. عقیدہ اگر کمزور ہے تو بہت ساری برائیاں اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ عملی تجربہ ہے، یہ عملی تجربہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بہت سارے صحابہ حبشہ گئے. حبشہ میں 22 سال کے نوجوان حضرت جعفر بن ابی طالب ابھی مکہ سے مدینہ نہیں گئے، مکے کے حالات میں ہی ہیں. تو آپ نے جو اس بادشاہ کے سامنے تقریر کی، سب سے پہلے توحید کی بات کہی، اور توحید کی ضمن میں کہا کہ یہ توحید ہے جس نے ہم کو زنا سے، بدعہدی سے، خیانت سے، ظلم سے، گالی گلوز سے، ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھا. تو عقیدہ نوجوانوں کا مضبوط ہونا چاہیے. جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو وہ ایسی قوت ہے، ایسی طاقت ہے کہ وہ قدم جم جاتے ہیں تو برائی کی طرف نہیں بڑھتے. ہاں تو یہ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. تو عقیدہ مضبوط ہوگا تو اس کی تربیت اور اس کا اعادہ بار بار کرنا چاہیے. یہ مجلسیں ہماری جو نشستیں ہوتی ہیں مساجد میں ہو، ایسے پروگرام کی شکل میں ہوں، لوگوں کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کیا ایک ہی بات کو بار بار دہرا رہے ہیں، ہم کون سے عقیدے میں گمراہ ہیں، ہمارا عقیدہ تو نہیں. فذکر ان ذکر تنفع المؤمنین. اور لا الہ الا اللہ اس دعوت کو پہنچانا، اس کو سمجھانا، آپ سمجھ چکے ہوں 10 مرتبہ اس کو سمجھیں، 10 مرتبہ اس کو پہنچائیں. کب دل کے اندر اس کی عظمت اور اس کی شان سے آپ کی زندگی بدل جائے گی پتہ نہیں. اس کو بیزار نہیں ہونا چاہیے. اس عقیدے کو نوجوانوں کے اندر مضبوطی سے بیٹھنا چاہیے. ہم کب جاگتے ہیں؟ ہم کب جاگتے ہیں نوجوانوں کے تعلق سے؟ جب وہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. ارے بچہ ہمارا بگڑ گیا جی، کیا کریں گے؟
کیسا کریں گے, کس سے مشورہ کریں. بھائی بگڑا کیوں؟ بگڑنے تک آپ کیا کر رہے تھے؟ نہیں, جب تک وہ کالج میں نہیں گیا تھا, 10th میں تھا, تو ہماری ہر بات سننا تھا. اب کالج میں چلے گیا, انسٹیٹیوٹ میں چلے گیا, کسی ٹیکنیکل فیلڈ میں چلے گیا, کہیں نوکری کر لیا, تو وہاں سے بچہ بگڑ گیا. ہاں, تو اس کے ذمہ دار بچہ نہیں ہے, ہم ہیں. کیوں؟ اس کا عقیدہ ہم نے مضبوط نہیں کیا. اگر وہ عقیدہ مضبوط کرتا تو عقیدہ یہ سکھاتا کہ وہ نماز کے اوقات میں بازاروں میں نہیں گھومتا. عقیدہ یہ سکھاتا کہ اس کی نظریں نیچی رہیں. عقیدہ یہ سکھاتا کہ وہ وفاداری کا عمل انجام دے. ہاں, ترویدی جی ایک ہیں, بہت مشہور داعی ہیں, یو پی کے بنارس کے. وہ ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے کالج میں ایک نوجوان تھا, انجینئرنگ کا طالب علم تھا. اس نوجوان سے روز ایک غلطی یہ ہوتی تھی کہ وہ کالج کی ٹائمنگ کے بعد آتا تھا, 10 منٹ بعد, 15 منٹ بعد, دوپہر میں انٹرول کے بعد. اور کالج کا مینجمنٹ روز اس کو سزا دیتا تھا, روز اس کو سزا دیتا تھا. تو ایک دن اس ترویدی صاحب نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں آپ دیر سے آتے ہیں, کیوں دیر سے آتے ہیں؟ تو اس بچے نے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے والد جج ہیں, اور میرے والد کی یہ نصیحت ہے کہ میں کبھی نماز کو نہ چھوڑوں, کتنا بڑا نقصان بھی ہو جائے, نماز کے وقت پہ نماز ادا کرو. تو ہمارے کالج سے جو قریب مسجد ہے وہاں نماز 1:30 بجے ہوتی ہے, اور نماز پڑھ کے آنے تک 1:45 یا 1:50 ہو جاتے ہیں, اور کالج بھی 1:30 بجے سے شروع ہوتا ہے. تو میں کالج کی خاطر نماز تو نہیں چھوڑ سکتا. تو دیر سے آنے سے مجھے سزا ملتی ہے, تو مجھے سزا گوارا ہے, نماز چھوڑنا گوارا نہیں. تو وہ ترویدی صاحب پنڈت تھے اور برہمن تھے. تو انہوں کو کلک ہوا, ہاں ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھائی, یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا مذہب ہے کہ بچہ انجینئرنگ کا طالب علم ہے, بہترین پڑھنے والا ہے, اور اس کے پاس تعلیم کے مقابلے میں 5-10 منٹ کی عبادت کی اہمیت ہے. تو انہوں نے اس بچے کی اس بات کی خاطر انہوں نے اسلام کا مطالعہ شروع کیا. اور اس کے بعد وہ ایک ایک چیز پڑھتے گئے. وہ خود اچھے پروفیسر تھے, لیکچرر تھے, تو ان کو بات سمجھ میں آ گئی, تو وہ اسلام قبول کر لی. دیکھیے ایک بچے کے موقف نے ایک انسان کی زندگی بدل دی, اور وہ اتنے مضبوط داعی بنے کہ ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر اسلام لے آئے. کہ ہمارے بچوں کا عقیدہ اگر مضبوط رہا, دین کی تربیت رہی. ہم کب سمجھتے ہیں, کب بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں؟ اس وقت جب بچے ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں, جب ان کے پاس بائک آ جاتی ہے, جب ان کی جیب میں پیسے آ جاتے ہیں, جب ان کے پاس ہائی فائی موبائل آ جاتا ہے, جب ان کے دوست و احباب اونچی کیٹیگری کے وہاں مالداروں کے بچے ہوتے ہیں. اب ہم ان کو سدھارنا چاہتے ہیں؟ نہیں. بچے کو کنٹرول اس کی پیدائش کے بعد سے کرنا ہے. نوجوانوں کو تربیت میں لانا ہے تو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اس وقت جاگنا نہیں ہے. ہم شادی کرنے سے پہلے دیکھیں کہ بیوی کا انتخاب کیسا کر رہے ہیں, لڑکی کے لیے لڑکے کا انتخاب کیسا کر رہے ہیں, کیونکہ یہی بچے جننے والے ہیں. اس وقت یہ نہیں سوچتے, یہ سوچتے کہ یہ MBA ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ انجینئر ہے, اس کا بزنس اچھا ہے. یہ نہیں سوچتے کہ اس کی اولاد آگے اس کے ساتھ کیا معاملہ کر سکتی ہے. تو شادی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ کس ماحول کی لڑکی ہے, دینی ماحول کی لڑکی ہے, دنیاوی ماحول کی لڑکی ہے. لڑکا دینی ماحول کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیندار لڑکے کا رشتہ آیا اور تم نے انکار کیا تو تم نے فتنہ برپا کیا.
اور فتنے، اولاد فتنہ ہے، اولاد تو پیدا ہوگی، اور وہ اولاد تم نے دینی لڑکے کا انتخاب نہیں کیا، دنیاوی لڑکے کا انتخاب کیا، تو سلیکشن جہاں سے شروع ہے وہاں سے تربیت کرنی چاہیے تھی۔ 15 سال کے بعد 20 سال کے بعد بولتے ہیں کہ مجھے بچے میرے پریشان کر رہے ہیں، سر درد بنے ہوئے۔ نہیں، آپ نے سر درد پال لیا 20 سال پہلے سے ہی۔ ہاں 6 سال تک ہے نا بچہ، 6 سال تک سن لیجیے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں میں، 6 سال تک ہم بچوں کو کلیجے سے لگا کے رکھ رہے ہیں، اپنے ساتھ اٹیچمنٹ میں رکھنا ہے۔ 2.5 سال 3 سال کے بچے کو کانوینٹ بھیجتے ہیں، 2.5 سال 3 سال کا بچہ کانوینٹ کا مستحق ہے۔ شریعت نے تو 2 سال تک تو اس کو ماں کو دودھ پلانے کے لیے کہا ہے۔ 6 سال تک بچہ گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ چمٹا ہوا رہے تو وہ خاندان کے اصول و ضوابط رشتہ داروں کو پہچانتا ہے، مذہب اس کی گھٹی میں پڑتا ہے، عقیدہ اس کی گھٹی میں پڑتا ہے۔ 4 سال کے بچے کو آپ بولیے بیٹا اذان ہو رہی ہے، اللہ اکبر، وہ بھی بولے گا اللہ اکبر۔ آپ وضو کر رہے ہیں، بچے کو ساتھ میں لے کے وضو کرائیے 4 سال کے بچے کو۔ ایک عمل مہینے میں، دن میں 5 مرتبہ، مہینے میں 30 مرتبہ ہوتا ہے، 1 سال میں کتنے بار ہوگا؟ 1800 بار ہوگا۔ 5 سے 6 سال تک آئے گا، 3600 مرتبہ یہ عمل دہرایا جائے گا۔ 3600 مرتبہ اس کو وضو کرائیں، 3600 مرتبہ ادا کر کے بتائیں کہ بیٹا یہ ہماری پریورٹی ہے، اب نماز کو جانا ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ ہاں تو 3600 بار کوئی عمل کیا جائے، اس کے بعد اس کا عادی ہو جاتا ہے۔ ہم بار بار ایڈورٹائزمنٹ کرتے جائیں ان کے سامنے، بیٹا اذان، بیٹا نماز، یہ نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، لٹل اسٹار پڑھ لیا، کمر مٹکا لیا، ہاں 40,000 50,000 فیس دے کے بچے کو پڑھا رہے ہیں۔ 3 سال کے بچے کا آپ گلا گھوٹ رہے ہیں، اس کے بچپن کو گھوٹ رہے ہیں۔ وہ آپ کے پاس کرسمس لے کے آ رہا ہے، وہ گنیش لے کر آ رہا ہے، وہ رام نومی لے کر آ رہا ہے، وہ دیوالی دسہرہ لے کر آ رہا ہے، اور اسی پر گفتگو کرتا ہے۔ یہ سسٹم ہی غلط ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ 6 سال تک بچوں کو سمجھاؤ، گھر کی تعلیم دو، جو چیزیں پڑھانا ہے وہ گھر میں پڑھاؤ، اسلامی کلچر میں پڑھاؤ۔ اس عمر میں آپ نے اس کے ذہن میں زہر گھول دیا، یہودیت گھول دی، عیسائیت گھول دی، ہندوازم گھول دیا، وہ اسی پر پڑے گا۔ وہ آپ سے پوچھے گا کرسمس کی چھٹی کب آ رہی ہے؟ اس کو یہ نہیں معلوم کہ رمضان کے روزے کب آتے ہیں، اس کو یہ نہیں معلوم کہ محرم کا روزہ کب رکھا جاتا ہے، لیکن اس کو دسہرہ معلوم ہے۔ ہمارے ماحول میں رہنے والا بچہ ہمارے دین سے ناواقف اور غیر کے دین سے ناواقف ہے، اس کلچر کی وجہ سے، ان کانوینٹس کی وجہ سے، ان PP1 PP2 کی وجہ سے۔ ہاں یہ ظلم ہے، بچے پر ظلم ہے۔ اسلام نے اس طریقے کی عمر پر ایسی بڑی ذمہ داری کی بات نہیں کہی ہے۔ سلمہ کے فرزند حضرت عمر بن ابی سلمہ آپ کے علیہ وسلم کی گود میں بیٹھ کر کھاتے تھے، 2-2.5 سال کے تھے۔ آپ بچے کو سکھاتے تھے بسم اللہ، بسم اللہ کہو اے ولد، اپنے ہاتھ سامنے جو ہے اس سے کھاؤ، ادھر ادھر ہاتھ مت ڈالو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ ہاں ہمارے کلچر بدل گیا ہے، ہمارا کلچر بدل گیا ہے۔ بچے نوجوان بگڑ گئے ہیں، اپنی مرضی سے ناشتہ کرتے ہیں، 11 بجے اٹھتے ہیں۔ یہ کلچر ہم نے ڈالا۔ ہم اجتماعی دستر کو بھول گئے۔ ہاں کسی کو اڈلی پسند ہے، کسی کو وڑا پسند ہے، کسی کو ڈوسا پسند ہے، کسی کو پوری پسند ہے، اپنے اپنے اسٹائل کی کھانے پینے آ رہے ہیں اور تاخیر سے آ رہے ہیں۔ کسی کو 8 بجے جانا ہے، کسی کو 10 بجے جانا ہے۔ دستر کا سسٹم ختم ہو گیا۔ نہ باپ بیٹھتا ہے، نہ ماں بیٹھتی ہے۔ دستر پر بچوں کے ساتھ لے کر بیٹھیں، اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، اس کے اندر بچوں کا مزاج معلوم ہوتا ہے، ان سے قریب ہوتے ہیں، تو یہ جوان ہونے کے بعد بگڑیں گے نہیں۔ جوان ہونے کے بعد ان کے اندر اس طرح کے خیالات نہیں پیدا ہوں گے۔ ہم نے ان کے بچپن کو توڑ دیا،
پھر 7 سال سے 14 سال تک کا بچہ گھر کا غلام ہوتا ہے، گھر کی ہر چیز، خاندان کے ہر فرد سے اس کا تعارف ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے کٹے رہتے ہیں۔ بچہ کب اسکول آتا ہے، کب واپس جاتا ہے، کب اس کی چھٹی ہے، کب اس کی ضروریات ہیں، ہم نہیں پوچھتے۔ جاؤ بیٹا امی سے لے لو، مما سے لے لو۔ ہم بچے سے بات نہیں کرتے۔ بچہ ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ یہ بچہ جوان ہونے والا ہے کل کو، یہ ہمارا اس کا ڈپریشن ہمارے خلاف بغض لائے گا، میرا باپ مجھے کیئر نہیں کرتا، وہ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا۔ نوجوانوں کے فساد کے اسباب ہم نے پیدا کیے، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ ہاں، بچہ ڈپریشن میں ہے، کیوں ہے؟ بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے، کیوں کھا رہا ہے؟ اسکول کے اندر اس کے ساتھ کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا، ہم سمجھ رہے ہیں اس کے سر میں درد ہے، ڈاکٹر بولتا ہے عینک لگا دو، نہیں، اس کے سر کے درد کا اور ریزن ہے، اس کے سر کے درد کا ریزن ہم ہیں، ہم نے بچے سے بات نہیں کی، اس کو قریب نہیں کیا، تو وہ ایسی چیزوں کا وہ شکار ہو گیا، اور ہم دوسری چیزوں کا علاج کرتے رہے۔ سمجھتے رہے بچے کا کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ بچے جب خوف زدہ ہو جاتے ہیں ماں باپ سے، بعض والدین کو تمیز تک نہیں ہوتی، بیلٹ سے مارتے ہیں، چپل سے مارتے ہیں، غلط قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، حرام زادہ کہتے ہیں، بےہودہ کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچے کے تحت شعور کے اندر بیٹھتی ہے۔ بچہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کا ریئیکشن ہوتا ہے، وہ بھی بد زبانی پر اتر آتا ہے، وہ بھی ہاتھا پائی پر اتر آتا ہے، اس کا کلچر بدل جاتا ہے، اس کی ذمہ دار ہم ہیں۔ ہاں، تو اب اس زمانے میں ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہیں گے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو جس زمانے میں ان کو سنبھالنا چاہیے، 14 سال تک کا بچہ گھر کا غلام ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ میں ان کی محبت رہنا چاہیے۔ سلف نے کہا بچے کو 4 مرتبہ اپنے قریب کیجئے دن میں، وہ آپ کی طرح بنے گا۔ 8 مرتبہ قریب کر کے بچے کو پیار کیجئے، وہ آپ کی طرح اور آپ کے باپ کی طرح، دادا کی طرح بنے گا۔ 12 مرتبہ بچے کو قریب کیجئے، پیار کیجئے، اس کو مٹاریے، اس کی ضرورت کی تجدید کیجئے، وہ خاندان کا جینیس بچہ بنے گا۔ ہم جب گھر سے نکلتے ہیں بچے اسکول جا چکے ہوتے ہیں، ہم جب آتے ہیں تو بچے سو گئے ہوتے ہیں، کبھی بچوں کے ساتھ ہمارا اٹیچمنٹ نہیں ہے۔ ایسی بہت ساری کمزوریاں ہیں جو نوجوانوں کی تربیت میں ہمیں رکاوٹ بن رہی ہے، اور جو فساد کا زمانہ ہے وہ 15 سال سے 21 سال کا ہے، یہ کالج کا زمانہ ہے۔ یہاں شیطان اس پر سوار ہوتا ہے، بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی خواہشیں ہوتی ہیں، یہاں باپ بیٹے کا دوست بن جائے۔ ہمارے پاس کہا جاتا ہے نا کہ باپ کی چپل بچے کے پیر میں آ گئی تو اس کو چھوٹا مت سمجھو، تو اس کے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ مت کرو، آپ اس کے دوست بن جاؤ۔ دوست بن جائیں گے تو آپ کو اپنا دل نکال کے رکھ دے گا، وہ صحیح ہر طریقے سے صحیح معنوں میں ہر چیز آپ کی صحیح معنوں کے اندر وہ گائیڈ کرے گا، آپ گائیڈ کر سکیں گے بچے کی۔ اگر آپ بچے کے دوست نہیں بنیں گے، آپ بچے سے گیپ بنا کے رکھیں گے تو اس کی وجہ سے فساد ہوگا، بچہ باغی ہوگا، زبان دراز ہو جائے گا، اور آپ اس سے متاثر ہوں گے، غلط متاثر ہوں گے۔ تو یہ بتایا گیا کہ جو بچے 15 سے 21 سال کے درمیان میں رہتے ہیں، کالج کی ایج میں رہتے ہیں، سینئر رہتے ہیں، تو ان بچوں کے ہم دوست بن جائیں، دوست کی حیثیت سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں، ان کے ساتھ دوست کی طرح ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں، ان کے ساتھ مسجدوں کو آ جائیں، اپنے ساتھ اپنی محفلوں میں شریک کریں، ان کو معلوم ہو کہ آپ کے دوست کون ہیں، کن لوگوں سے آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس سوسائٹی کے اندر آپ رہتے ہیں، ایسے لوگوں سے ان کا تعلق استوار کریں، ہموار کروائیں، تو ایسے بچے اپنے باپ کے صحیح وارث ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر آپ کی مجلسوں میں رہتے تھے۔ اللہ کے رسول نے ایک بار سوال کیا، بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کا یہ ہر چیز فائدہ مند ہے؟ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی
طلحہ اور زبیر کسی نے جواب نہیں دیا. عبداللہ ابن عمر اس میں موجود تھے. انہیں واپس میں کہا ابا جان مجھے معلوم تھا. اس کا جواب تو کھجور کا درخت ہے. کہا کہ بیٹا تم نے کہا کیوں نہیں؟ میرا سر فخر سے اونچا ہو جاتا. تو یہ ساتھ میں رکھتے تھے. حضرت عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر کی محفلوں میں رہتے تھے. تو یہ سب چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ بچوں کی تربیت ہونی چاہیے، بچوں کی تربیت کا موقع ہونی چاہیے، ان کو کے ساتھ دینا چاہیے. تو ہم آج جن برائیوں میں ہم بچوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کی اوقات کا صحیح استعمال نہیں ہو رہا ہے، اس پر ہم کو سخت نظر رکھنی چاہیے. بچوں کی تربیت پر نظر رکھنی چاہیے، بچوں کی تربیت پر نظر رکھنی چاہیے. ان کے وقت کے شیڈول کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، ان سے اخلاق اور ان کی عمر کے لحاظ سے ان کی رعایت کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے. مائیں بچوں کی بڑی تائید کرتی ہیں، تو ماؤں کو سمجھانا چاہیے کہ ان کی غلطیاں معمولی نہیں ہیں، کل کو یہ نقصان پہنچا سکتی ہیں خاندان کو اور رشتہ داروں کو، امت کو. کسی چھوٹی سی غلطی پر آپ پردہ ڈال دیں گے تو کل کے دنوں بڑا غلط نتیجہ لے کر آئے گی. بہت ساری باتیں ہیں نوجوانوں کی تربیت کے لیے. ہمیں ان کو بتائیں کہ ہمارے فرائض کیا ہیں، ہمارے اسلاف کے، ہمارے انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے قصے ان کو سنائیں. بتائیں کہ یہ تمہارے رول ماڈل ہیں، یہ تمہارے ہیروز ہیں. یہ موجودہ قسم کا کلچر، یہ 6 پیکس بنا لینا یا کسی ہیرو کی فوٹو دیکھ کر یا اس کے ڈریس کو دیکھ کر آپ متاثر ہو رہے، نہیں. ہمارے ہیروز ہمارے صحابہ ہیں، ان کے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا. ہماری اطاعت و اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے امہات المومنین کی زندگی ان کا نمونہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ ہے. بہت ساری باتیں ہیں، کافی وقت ہو گیا ہے. میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو با اخلاق بنائے، ہمارے نوجوانوں کو دیندار بنائے، ہمارے نوجوانوں کو زمانے کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا کرے. یہ ایمان اور کتاب و سنت پر قائم رہے، عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے. علامہ اقبال کا شعر ہے، اس پر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ محض اللہ کی نصرت اور فضل و کرم سے آج کا ہمارا پروگرام کامیاب رہا ہے. اور میں آج کے ہمارے مخرر فضیلت الشیخ عارف کلیم مدنی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے آج ہمیں وقت دیا ہے اور ہمیں کئی سارے باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ سے ایسے دن کی خدمت لیتے رہیں. یہاں ہم پروگرام کو ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. انشاءاللہ عشاء کی نماز یہاں پر ادا کی جائے گی.